السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو اہم معاملات ہیں جن پر آج میں بات کروں گا۔ ایک تو یہ جو آڈیو لیکس ہیں، یہ کس نے لیک کی ہیں، کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اس میں جو شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے اور نیب کو دیکھتے رہے، ان کے مشیر تھے سابق وزیر اعظم کے عمران خان صاحب کے، انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ یہ کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے۔ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا یہ معاملات چل رہے ہیں۔ دوسرا، اس میں ایک بہت ہی سیریس ٹرن یہ آیا کہ حکومت نے تو 2 دن گزر گئے، اس معاملے پر کوئی آفیشیل اس پہ ورژن نہیں دیا، سوائے اس کے کہ مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ نے یہ کہا جی کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا، اتنی ڈٹائی سے انہوں نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ اس حکومت نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں مداخلت کر سکتی ہے، ان آڈیوز کی فورنزک سپریم کورٹ آف پاکستان کروا سکتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے آڈیو کا کچھ حصہ سپریم کورٹ میں جمع کروانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا تعلق الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس سے ہے، جو پی ٹی آئی کے اراکین کے استعفے ہیں جس طریقے سے وہ نہیں مانے گئے، اس کا اس سے جو تعلق جوڑا گیا ہے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ جب یہ ایویڈنس، جب یہ آڈیوز پیش کی جائیں سپریم کورٹ میں کل، تو سپریم کورٹ کوئی ان کے فورنزک کا آرڈر کر دے تو پھر یہ معاملہ بالکل ایک نئی شکل اختیار کر لے گا۔ وہ کیا ہے وہ بھی میں اپنے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بڑا مہمہ ہے کہ یہ کہاں سے یہ کام ہوا۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ہیکنگ ہوئی ہے، کسی ہیکر نے اس کو ہیک کیا ہے اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا ہے، لیکن اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ اگست سے یہ ڈارک ویب پر پڑی ہیں، اور کیونکہ وہ اسپیشل ویب ہوتی ہیں، ہر بندے کی ایکسیس نہیں ہوتی، تو وہاں پر جب اس کا کوئی خریدار نہیں آیا، یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نیا ٹویٹر اکاؤنٹ کریٹ کیا گیا جس میں اس کے کچھ حصے چلائے گئے، اور اب وہاں پر جو ریٹ لگ رہا ہے ساڑھے تین لاکھ ڈالر میں جو وزیر اعظم صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بک رہی ہے، اور اس میں اہم جو لوگ ہیں، جو ہماری شخصیات ہیں، ان کی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سروسز چیفز بھی وزیر اعظم ہاؤس میں جاتے رہے، وزیر اعظم آفس میں جاتے رہے، وہاں پر میٹنگز ہوتی رہیں، ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگز ہوئی ہوں گی، تو یہ وہ جو فائلز ہیں، 100 سے زیادہ فائلز ہیں، 1 گھنٹہ 40 منٹ کی، وہ 140 گھنٹے کی وہ فائلز ہیں، تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو خدشات ہیں، اہم سے اہم گفتگو جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب یہ شہزاد اکبر صاحب کے ٹویٹس ہیں، میں یہ آپ اپنی اسکرین، میری اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو پڑھ بھی دیتا ہوں۔ 4 انہوں نے اس میں ٹویٹ کیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، having insight into such matters and spoken with my sources, my thoughts, first, it is not a hack into system, and hacker and dark web seems cover story. Our system are based on analog and not digital. In fact, that's one way of Pak cyber security. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہنا، شہزاد اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہیک ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ جو ساری کی ساری جو ڈارک ویب پہ ڈالنے والی بات ہے، ادھر پھینکی گئی، رکھی گئی، یہ ایک کور سٹوری ہے، اس کے پیچھے معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ ان کا ٹویٹ کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ان کا یہ ہے کہ اٹ از ڈیفینیٹلی این انسائڈر جاب، یہ کسی اندر کے آدمی کا کام ہے۔ ٹائمنگ از امپورٹنٹ ایز اٹ از جسٹ بیفور کروشل اپوائنٹمنٹ، ٹارگٹ سیمز کلیئرلی ٹو انفلوئنس دا ڈیسیژن۔ شہزاد اکبر صاحب کے نزدیک کوئی بڑی ایک اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے، اور اس کا ابھی ٹائم قریب آ گیا اس اپوائنٹمنٹ کا، اور یہ جو ٹارگٹ ہے اس ساری ریلیز کا، اس کا مقصد وہ جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو انفلوئنس کرنا ہے۔ وچ وے دو اونلی ٹائم ول ٹیل، یعنی وہ جو انفلوئنس کس طرف ہوگا یہ صرف وقت بتائے گا۔ It is also targeting undermining IB capacity as Prime Minister Office Security and sweeps domain of IB.
وزیر اعظم کا جو آفس ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے بنیادی طور پر وہ انٹیلیجنس بیورو یعنی IB کا کام ہے. تو یہ جو آڈیو لیک ہیں، شہزاد اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جو بڑی اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے ہے. اب وہ انفلوئنس کس طرف کرنا چاہتے ہیں یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس بیورو کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بھی انڈرمائن اس سے کیا گیا ہے. یعنی یہ ثابت کیا گیا اس سے کہ IB جو ہے وہ کوئی طاقتور ایجنسی نہیں ہے اور اس کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں. پھر وہ اپنا جو تیسرا ان کا ٹویٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں پرہیپس ادر ایجنسی وانٹس اٹس ہینڈ آن PMO سیکیورٹی. وہ کہتے ہیں اس کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ لیک کرنے کے بعد یہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ جی IB شاید کوئی زیادہ افعال نہیں ہے تو اس لیے یہ جو سیکیورٹی کا کام ہے ہمیں دے دیں. کوئی ایجنسی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ IB کی جگہ خود آ کے وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی سنبھال لے. شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں تھریٹ آف مور سچ آڈیوز ساؤنڈز لائک پیپل بیہائنڈ وانٹ نیگوشیشنز اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ منی. یہ جو سب کچھ آڈیوز جو آئی ہیں یہ جو کیا گیا ہے یہ کوئی پیسے بنانے کے لیے نہیں کیا گیا. یہ کر کے تو نیگوسیشن یہ کی جانا اس کا ایک مقصد ہو سکتا ہے تاکہ وہ اپنی بات منوا سکیں. There has been a series of leaks featuring PMLN and PTI leadership mainly, but not a single one of PPP. Why is that? پچھلے دنوں میں PMLN کے لیڈرز کی لیکس ہوئی ہیں آڈیو, PTI کے لیڈرز کی لیکس ہوئی ہیں آڈیو, لیکن پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کی آڈیو لیک نہیں ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ شہزاد اکبر صاحب نے ایک بڑا پرٹیننٹ سوال اس میں ریز کیا. آخری جو ان کا ٹویٹ ہے یعنی اسی سیریز کا چوتھا ٹویٹ وہ کہہ رہے ہیں اٹ آلسو سیمز سم ون از زیروئنگ ان آن شہباز ہو از کنسیڈرڈ اے ویک ڈیسیژن میکر. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی لگ رہا ہے کہ شہباز شریف پر پریشر ڈالا جا رہا ہے جو کہ فیصلہ سازی میں بہت کمزور ہیں. وزیر اعظم کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے, عمومی طور پر وہ فیصلہ سازی میں کمزور ہیں. دیر ول بی مور آن دس ان کمنگ ڈیز ایز سم تھنگ از کوکنگ ان اسلام آباد. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں کچھ اور بھی آنے والا ہے کیونکہ اسلام آباد میں اس وقت کوئی نہ کوئی سازش تیار ہو رہی ہے. بڑا یہ ایک سگنیفیکنٹ ان کا یہ ٹویٹ ہے, سیریز ہے ٹویٹس کی جس میں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, خلاصہ بھی اس کا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آڈیو لیکس ہے یہ بنیادی طور پر کوئی اہم اپوائنٹمنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے اس پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا گیا ہو. یہ اپوائنٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں نہیں کروانا چاہتے, اس کا کہ یہ انفلوئنس کس لیے ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں ہوگا. اور اس کا ایک اور پہلو بھی وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ کیونکہ IB وزیر اعظم ہاؤس کو دیکھتی ہے, وزیر اعظم آفس کی سیکیورٹی ان کے ذمے ہے, تو یہ بیسیکلی ان کی جو کیپیسٹی ہے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے, ان کو ہٹایا جائے اور کوئی اور ایجنسی آنا چاہ رہی ہے یہ وزیر اعظم صاحب کی حفاظت کا ذمہ لینے کے لیے. اور یہ بنیادی طور پر جو شہباز شریف ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے سب کچھ, کیونکہ وہ ایک کمزور فیصلہ ساز ہیں. یہ بڑے شہزاد اکبر صاحب نیب کو ڈیل کرتے رہے ہیں, FIA کو ڈیل کرتے رہے ہیں, عمران خان صاحب کے مشیر رہے ہیں, بلحاظ یودہ وزیر تھے وہ. تو یہ ان کا یہ ٹویٹ ہے, ان کا یہ کہنا ہے بڑا, یہ اس سارے معاملے میں یہ بڑی ایک امپورٹنٹ انہوں نے جو بات کہی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. دوسرا یہ جو معاملہ ہے فیصل چودھری صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آڈیو لیک ہے ایک جس میں گفتگو ہو رہی ہے بظاہر وزیر اعظم صاحب اور ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ, اور یہ اس میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ PTI کے MNAs کے جو استعفے ہیں وہ کس طرح قبول کیے جائیں گے, کس کے قبول کیے جائیں گے, کس کے ریجیکٹ کیے جائیں گے, اور اس کی کلیئرنس آپ لے لیں وزیر اعظم صاحب سے. یہ آڈیو وہ سپریم کورٹ میں بطور ایویڈنس جمع کرا رہے ہیں, اس کا ٹرانسکرپٹ جمع کرا رہے ہیں,
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ چاہے گی تو اس کا وہ فورینزک کروا لے. لیکن یہ آڈیو لیک ہونے کے بعد اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان بائس نہیں ہے, وہ بائسڈ ہے, وہ نون لیگ کے انفلوئنس میں ہے, ان کے کہنے پہ کام کر رہا ہے. وزیر اعظم ہاؤس سے ڈائریکٹ ان کو ساری انفارمیشن جا رہی ہے, ہدایات جا رہی ہیں, اور وہ بطور انڈیپینڈنٹ ادارہ کام نہیں کر رہا. تو اس لیے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے یہ ان پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے حوالے سے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ جو آڈیو لیک ہے, جب وکیل صاحب ان کے سامنے یہ رکھتے ہیں, اس پہ اگر وہ آرڈر کر دے کہ اس کا فورینزک کیا جائے, اور یہ آرڈر کر دے کہ کمیشن کوئی اس کو دیکھے کہ یہ لیک کیا ہے, تو یہ پھر ایک بہت بڑا ایک معاملہ جو ہے اس کی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز ہو جائے گا, اور سپریم کورٹ کے زیر نگرانی ہوئے گا, انڈیپینڈنٹ ہوئے گا. سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس میں کسی کو بھی شامل کر لے, کسی ایجنسی کو ایک کو شامل کرے, اس میں وہ آئی بی کو بھی شامل کر سکتے ہیں, اس میں آئی ایس آئی کو بھی شامل کر سکتے ہیں, ایم آئی کو بھی شامل کر سکتے ہیں, اور بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں. جس طرح پاناما کا جب معاملہ ہوا تھا تو ایک جے آئی ٹی بنائی گئی تھی, اس میں ایس سی سی پی کے لوگ بھی تھے, اس میں ایجنسیز کے لوگ بھی تھے, ایف آئی اے کے بھی تھے, اور ان انویسٹیگیشنز کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ عمران خان کہ نواز شریف صاحب کا ایک اکاؤنٹ ہے اور اس میں ایک اقامہ ہے, اور اس اکاؤنٹ کو یوز کیا جا رہا تھا پیسے بھیجنے کے لیے. تو اس پہ آ کے پھر 62(1)(f) کے تحت نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. تو یہ معاملہ در حقیقت ہے کیا, اور اس سے پھر یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کیسے لیک ہوئی. فورینزک جب ہوئے گا تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو بڑا انٹرسٹنگ یہ سارا معاملہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. جلد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. آپ سے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.